گل پلازا میں آگ لگنے کا سانحہ، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 26 تک جا پہنچی۔ ریسکیو اداروں نے بچے سمیت مزید کئی افراد کی لاشیں نکال لیں۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 81 افراد لاپتہ، 30 زخمی ہوئے۔ گل پلازا میں آگ بجھانے کے بعد کولنگ اور مختلف حصوں سے ملبہ ہٹانے کا عمل جاری۔ ملبے کے نیچے اب بھی کچھ مقامات پر آگ موجود۔ آگ نے پلازا کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ عمارت کے کئی حصے گر گئے۔ دھواں نکلنے کے لیے 2 جگہوں سے دیواریں توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کی کئی CCTV فوٹیجز بھی سامنے آ گئی۔ سانحہ گل پلازا 20 افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق زیادہ تر اموات دم گھٹنے اور کچھ جھلسنے سے ہوئیں۔ لاشوں میں خواتین، بچے اور مرد شامل۔ جنس اور عمر سے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لاشیں بری طرح جل چکی۔ دوسری جانب پلازا میں آگ کیسے لگی؟ ضلعی انتظامیہ نے ابتدائی وجوہات کا پتہ لگا لیا۔ مصنوعی پھولوں کی دکان میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی۔ آگ تیزی سے پھیلی اور اطراف کی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ زندہ مل جائیں اے کاش، لوگوں کو پیاروں کی تلاش۔ گل پلازا کی بے رحم آگ نے درجنوں خاندانوں پر قیامت ڈھا دی۔ لاپتہ افراد کے لواحقین جائے وقوع پر موجود۔ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا لاپتہ۔ 18 سالہ ابرار کی والدہ اور بہنیں شدت غم سے نڈھال۔ والدہ نے کہا بیٹا زندہ دو یا مردہ دو، ہمارے حوالے کرو۔ ابرار 9 فلور پر ڈیکوریشن آئٹمز کی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ بہن نے کہا 3 دن سے بھائی کی تلاش، کہاں رہ گئے ماؤں کے لال۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد لاپتہ چرچل ندیم کی والدہ صدمے سے بے حال۔ 22 سالہ چرچل ندیم گل پلازا میں 3 سال سے سیلز مین کی ملازمت کر رہا تھا۔ والدہ نے کہا آگ لگنے کے بعد رات 11 بجے بیٹے سے فون پر رابطہ ہوا۔ آدھا گھنٹہ بات ہوئی۔ اس نے یہی کہا دھواں بہت ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ چرچل گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ بے بسی کے عالم میں یہاں امید لگائے بیٹھے ہیں۔ آخری بات، ایک ہی دکان پر کام کرنے والے کئی افراد کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ لوگ فائر بریگیڈ کی تاخیر اور وسائل کی کمی پر نالاں۔ لاپتہ تاجر محمد رمضان کے نواسے شاہ میر نے بتایا گل پلازا میں موجود اپنے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ دکان پر 5 سے 7 افراد کام کر رہے تھے۔ 2 نوجوان بچ کر مسجد کے راستے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ لالچ، بد انتظامی اور قوانین کی خلاف ورزی سے درجنوں قیمتی جانیں چلی گئیں۔ گل پلازا میں آگ لگنے سے اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ آگ لگنے سے تباہ ہونے والے گل پلازا میں ہنگامی اخراج کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کثیر المنزلہ عمارت میں آگ سے نمٹنے کے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر قانونی تعمیرات اور توسیع ہوتی رہی۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ سوتی رہی۔ گل پلازا میں 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر ہوئیں۔ کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات ایک نیوز کو موصول۔ گل پلازا 1980 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ 1988 میں اضافی منزل تعمیر ہوئی۔ پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ نقشے کے مطابق بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں اور 1021 دکانوں کی تعمیر کی اجازت تھی۔ دکانوں کی تعداد بعد میں بڑھا کر 1200 کر دی گئی۔ سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ عمارت کے باہر موجود متاثرین مشتعل ہو گئے۔ ہجوم نے پلازے میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ مشتعل افراد گل پلازا جانے کے لیے رمپا پلازا میں داخل ہوئے۔ پولیس بے بس نظر آئی۔ ہجوم کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ گل پلازا کے باہر موجود لوگوں کو ہٹانے کے لیے رینجرز کی کارروائی۔ 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ، تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ کمشنر کراچی حسن علی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اب تک واقعے کے حوالے سے جمع کیے گئے ڈیٹا کا جائزہ لیا جائے گا۔ کچھ روز میں حقائق اور وجوہات سامنے آ جائیں گی۔ ضلعی انتظامیہ اس وقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔
मुजरिमाना फेल या गफलत साबित हुई तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। प्लाजा में आग पकड़ने वाला सामान मौजूद था। आग की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल में डेस्क कायम। शनाख्त डेस्क पर गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन के DNA के सैंपल लेने का काम जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने कहा, सिविल अस्पताल में इतवार के रोज 6 लाशें लाई गईं जो काबिल शनाख्त थीं। गुज़श्ता रात मजीद 5 लाशें आईं, उनकी भी शनाख्त मुश्किल है। पुलिस हुकाम कहते हैं अब तक 81 अफराद के लापता अफराद का इंदराज किया गया। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की मालूम हुई। वज़ीर आला सिंध का जाम बहक अफराद के वरासा को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का सिलसिला आज शुरू होगा। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा तामीर कराएंगे। कमिश्नर कराची से कहा है नुकसानात का तखमीना लगाएं। हादसे के बाद अभी तक 65 अफराद लापता हैं। आग लगने की वजूहात अभी तक पता नहीं चली। शायद गुल प्लाजा की इमारत को मुकम्मल गिराना पड़े। मुतासिरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुल प्लाजा आमद रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर ने कहा, यहां जैसे ही आग की इत्तला मिली फौरन गाड़ी रवाना की। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया आग की शिद्दत ज्यादा है, फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए इकदाम उठाए थे। अगर बातें करने से मसाइल हल होते तो बहुत कुछ हो जाता। सानेहा गुल प्लाजा की पार्लियामेंट में भी बाज गश्त। शहरी रहमान ने सेनेट में कहा, गुल प्लाजा की इंतजामिया से भी पूछना चाहिए आग कैसे लगी। सानेहा गुल प्लाजा से मुतल्लिक सिंध हुकूमत मुतहरिक है। फायर ब्रिगेड को गुल प्लाजा पहुंचने में ताखीर हुई। कौमी असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए फातिहा खानी। अरशद वोहरा बोले, 7 से 8 हजार लोग एक रात में बेरोजगार हो गए। लोगों की सरमायाकारी जलकर राख हो गई। वफाक और सूबाई हुकूमत इन दुकानदारों की मदद करे। सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा के मामले पर अपोजिशन का एहतजाज। ईवान में हंगामा आराई और नारेबाजी की। MQM अरकान ने इजलास से वॉकआउट किया। इजलास के दौरान सानेहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए खुसूसी दुआ। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, अपोजिशन मसले को सियासी रंग न दे, संजीदगी से काम ले। नासिर हुसैन शाह बोले, वाकई की जुडिशल इंक्वायरी पर तैयारी है। इजलास में तय हुआ फायर अलार्म लगाए जाएंगे। सानेहा गुल प्लाजा पर रूस, तुर्की और फ्रांस का इजहार अफसोस। रूसी सिफारत खाने ने सरगोधा और गवादर में मोहलिक ट्रैफिक हादसात पर भी अफसोस का इजहार किया। तुर्किया के सफारत खाने के मुताबिक कराची में आग लगने के वाक़े पर इंतहाई रंजीदा हैं। जाम बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। फ्रांसीसी सफारत खाने ने भी मुतासिरीन से इजहार यकजहती किया।